بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹس ملک توصیف ایڈوکیٹ فرام جیلم۔ آج میں ایک ٹرم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے مشتری ہوشیار باش۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اور قانون میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو لوگ پراپرٹی بیچنے والے کو، پراپرٹی ڈیلر کو اور پٹواری حضرات کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جس شخص کے ساتھ فراڈ ہوا ہو اس کے ساتھ لوگ ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور اسے معصوم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قانون کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ قانون فراڈ کرنے والوں کو برا کہتا ہے اور انہیں سزا بھی دیتا ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ فراڈ ہوا ہو اسے بھی قانون قصوروار سمجھتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو شخص پراپرٹی خرید رہا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ خریدنے سے پہلے ہر طریقے سے تسلی کرے کہ یہ پراپرٹی، اس کے ڈاکومنٹس درست ہیں۔ جو شخص اس کو بیچ رہا ہے اس نے فراڈ کر کے یہ اپنے نام نہیں پراپرٹی کرا رکھی، وہ 2 نمبر طریقے سے کوئی مختار عام بنا کے پراپرٹی نہیں فروخت کر رہا۔ مجھے جس پراپرٹی کا وہ قبضہ دے رہا ہے اسی پراپرٹی کی ہی ملکیت میرے نام ٹرانسفر کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں قبضہ کہیں اور دیا جا رہا ہے، جو نام پہ پراپرٹی کی جا رہی ہے وہ کہیں اور ہے۔ یہ تمام تر تسلی یہ اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے، خریدار کی، کہ وہ تمام تر ریسورسز استعمال کر کے تو وہ یہ کرے۔ اب اگر ایک شخص کل کو فراڈ ہونے کے بعد آ کے عدالت میں یہ کہے کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو ان ڈاکومنٹس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو پیسے دیے ہیں، میں بالکل معصوم ہوں، مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے جو ان معاملات کو سمجھتا ہے، اس کی سروسز لیتے اور آپ یہ تسلی پراپر طریقے سے کرتے۔ اب 2019 میں سپریم کورٹ نے ایک کیس کے اندر، جو 1968 میں ایک فراڈ ہوا تھا ایک خاتون کے ساتھ، اور وہ خاتون 21 سال بعد 1999 میں عدالت میں آئی، کیس چلتے چلتے 30 سال بعد سپریم کورٹ میں پہنچا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فراڈ ہوا ہے، چاہے اس بات کو اب 50 سال گزر گئے ہیں، جس شخص نے فراڈ کر کے زمین اپنے نام لگوائی اس نے آگے کئی لوگوں کو بیچ دی۔ عدالت نے وہ تمام انتقالات، تمام رجسٹریاں کینسل کر کے وہ زمین 50 سال بعد اس خاتون کے حوالے کی۔ 2700 کنال رقبہ تھا۔ جتنے لوگوں نے وہ خریدی ہوئی تھی ان لوگوں نے اپنے اپنے، ظاہر ہے وہ بھی اس کیس کے اندر پارٹی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور، ہم نے تو پیسے دے کے صحیح طریقے سے، ہمیں جو لگا کہ یہ شخص مالک ہے، ڈاکومنٹس میں وہ مالک تھا، ہم نے اسے پیسے دے کے زمین لے لی۔ عدالت نے کہا کہ وہ مالک فراڈ کر کے بنا تھا، آگے جو آپ کو ملا وہ بھی فراڈ ہی ملا، ہم آپ کے ساتھ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ باتیں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو جب لوگ پیسے خرچ کرنے کے بعد جب ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے، پھر وہ معصوم تو واقعی بنتے ہیں، اور وہ جینونلی معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ظاہر ہے 70 لاکھ روپیہ کو جان بوجھ کے تو نہیں خرچہ ہوتا کہ اپنے گلے میں کوئی مصیبت ڈالی ہوتی، لیکن انہیں جو احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ اصل میں انہوں نے نہیں کی ہوتی۔ لوگ اس وقت جب اگر انہیں کوئی وارن بھی کرے کہ جناب آپ ڈاکومنٹس کی تسلی کر لیں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پلاٹ پہ گیس موجود ہے، سیوریج موجود ہے، گلی کی کیا صورتحال ہے، بجلی موجود ہے، ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکومنٹس پہ اگر کوئی ان کا دھیان ڈلوائے بھی کہ جناب ڈاکومنٹس کی بھی تسلی کر لیں تو بندے کہتے ہیں وہ ہمیں فلاں نے بتایا کہ کاغذ اس کے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جب بعد میں کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے پھر ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ اب میں اس دن ایک پڑھ رہا تھا، یہ امریکن جو سسٹم ہے وہاں زمینوں کے حوالے سے یا پراپرٹی کی سیل کے حوالے سے، تو وہاں اسپیشل کمپنیز ہوتی ہیں جنہیں ٹائٹل کمپنیز کہتی ہیں، ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا کہ جو بیچنے والا ہے کیا وہ واقعی مالک ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ جب وہ پراپرٹی منتقل ہو جاتی ہے تو پھر یہ رپورٹ دینی کہ اب یہ واقعی جو خریدار ہے اس کے نام صحیح طریقے سے منتقل ہو گئی ہے اور اب وہ مالک اس کا بن گیا ہے۔
دوسرا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ رجسٹری کرواتے ہیں تو اس وقت بھی بالکل بادر نہیں کرتے کہ جناب اس کو کس طریقے سے تحریر کروایا جائے. ایک ہی تحریر جو پہلے سے تیار شدہ پڑی ہوتی ہے وثیقہ نویس وغیرہ ان کے پاس، اسی کے صرف نام وام چینج کر کے تو اسی کو آگے رجسٹری کرا لی جاتی ہے. اب ایک رجسٹری میں یہ آج ہی سامنے آئی تو اب اس میں یہ تھا کہ پلاٹ کا جو حدود دربہ ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ مشرق نامعلوم، مغرب نامعلوم، شمال نامعلوم اور جنوب گلی. اب اس سے کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پلاٹ کدھر ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ اپنے پلاٹ کا حدود دربہ لکھتے ہیں تو اس میں پراپر لکھا ہونا چاہیے کہ مشرق میں کس شخص کا مکان یا پلاٹ ہے، مغرب میں کون شخص ہے، یا اگر ایک سائڈ پہ کوئی مسجد ہے یا کوئی سکول ہے یا کوئی مشہور ایسی جگہ. اسی طرح اگر گلی کا کوئی نام ہے تو پراپر اس گلی کا نام ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر ایشو بن جائے تو بندہ یہ اسٹیبلش کر سکے کہ جناب میں نے ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ پراپرٹی خریدی تھی. اب یہ تمام باتیں ادھر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ جب بھی پراپرٹی خریدیں، لاکھوں روپے آپ لگاتے ہیں تو یہ کچھ ٹائم، کچھ محنت اور کچھ اگر آپ کو خرچہ اس سائڈ پہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ لازمی کیا کریں. جب آپ یہ تحریر بھی لکھتے ہیں، کبھی بھی جب عدالتوں میں یہ معاملات چلے جاتے ہیں تو عدالتیں پھر اس تحریر کو، اس کا مائکروسکوپک جائزہ لیتی ہیں. ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے، ایک ایک جملے پہ غور کیا جاتا ہے، تمام چیزیں پرکھی جاتی ہیں، گواہان کو دیکھا جاتا ہے، سٹیمپ پیپر آیا پراپرلی لگے ہیں یا نہیں لگے، یہ تمام چیزیں، سگنیچر پراپر ہوئے ہیں یا نہیں، تھمب امپریشن صحیح ہوئے ہیں یا نہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت کنسیڈر کی جاتی ہیں جس کو عام طور پہ لوگ بالکل اگنور کرتے ہیں. تو یہ آپ سے گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈاکومنٹس پہ اپنا فوکس رکھا کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ کل کو کوئی ایشو بن بھی جائے تو آپ کو یہ یقین بھی ہو کہ میں نے تمام وہ سیفٹی میئرز لیے ہوئے تھے جو میرے لیے ضروری تھے اور آپ بعد کے مسئلے مسائل سے بچ سکیں. بہت شکریہ.